سب کا برا رویہ دیکھتے ہوئے ازکا اپنے جینے کی امید چھوڑ بیٹھے گی۔ اس کو لگے گا کہ زندگی اس کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ عارفہ رتبہ سے کہے گی کہ وہ ازکا کو معاف کر دے۔ اقصیٰ اپنے جینے کی امید چھوڑتی جا رہی ہے، مگر رتبہ کو وہ سب کچھ یاد آ رہا ہوگا جو کچھ ازکا نے اس کے ساتھ کیا۔ ازکا کو التمش بھی اب معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہ اقصیٰ کا پتہ صاف ہو جائے تو وہ رتبہ سے شادی کر اس کو گھر لے آئے اور اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لے۔ التمش کو تو بہانہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے غائب ہو جائے۔ اقصیٰ نے اس کو یہ موقع بہت جلدی فراہم بھی کر دیا اور اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر دیا اور اپنی ماں کو موت کے منہ تک لے گئی۔ اقصیٰ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوگی، لیکن اب التمش اس کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ وہ اس کو گھر سے ہی نکال دے گا، جس کے بعد اقصیٰ عارفہ کے پاس جائے گی اور اس سے معافی مانگے گی اپنی ان غلطیوں کی، رویوں کی جو ساری زندگی اس نے عارفہ کے ساتھ کیے ہیں۔ لیکن اقصیٰ کو کہیں بھی چین سکون نہیں آنے والا۔ جس طرح اس نے رتبہ کی زندگی میں زہر گھولا، خورشید کو اس کے خلاف بھڑکایا، اسے بار بار سوچ کر اب اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ رتبہ خورشید سے معافی بھی مانگے گی اور اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوگی، مگر اس کی شرمندگی اب رتبہ کے کسی کام آنے والی نہیں۔ خورشید کو یقین ہو چکا ہے کہ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے اور یقیناً اس سے جان چھڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر جب سب کچھ سامنے آئے گا تو رتبہ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے خورشید کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اسے سب کچھ خورشید کو بتانا چاہیے تھا۔ خورشید کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور تسنیم اس میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خورشید کی ماں کو بھی یہی لگے گا کہ تسنیم اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ چاہے گی کہ خورشید اور رتبہ ایک ساتھ ہی رہیں اور اقصیٰ کے ہاں ایک بہت پیارا بچہ پیدا ہوگا اور وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گی۔ عارفہ اس کے بچے کو دیکھتے ہوئے بہت دکھی ہوگی کہ اقصیٰ نے اپنی زندگی خود اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر دی ہے، اور دوسری طرف رتبہ خورشید کو منانے کے لیے پریشان بھی ہوگی اور اس کو لگے گا کہ تسنیم اور خورشید ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو مجھے ہی لہٰذا ان دونوں میں سے نکل جانا چاہیے۔